الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اور آ گیا بیمار میرے طبیب، آ گیا بیمار میرے طبیب، تو شفائے کاملہ تم یا رسول، تو شفائے کاملہ تم یا رسول، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے جو کہا ہے میں انشاءاللہ اس طرف بڑھتا ہوں۔ مختصر میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ چند منٹوں کے دوران انشاءاللہ میں اجازت طلب کر لوں گا۔ بہت ہی خوبصورت کلام مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے۔ مدینہ پاک سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا، اب جانا کون کون چاہتا ہے؟ قاری صاحب بڑا عجیب سوال ہے یار، عجیب سوال ہے۔ مدینے جانے کا بھی پوچھ رہے ہو کہ مدینے کون جانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو نہیں جانا چاہتا؟ ہر کلمہ گو حضور سے محبت کرنے والا وہ یہ چاہتا ہے کہ بار بار حضور کے روضے کی حاضری نصیب ہو۔ اچھا، جنہیں یہ سعادت نصیب ہو گئی ہے وہ مدینے ہو آئے، اللہ انہیں بار بار لے جائے۔ جو اب تک مجھ جیسے نہیں جا سکے، اللہ ہمیں بھی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ آنے والوں سے پوچھا گیا تو آنے والوں نے بتایا، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سنو بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں۔ اور دیکھنے والوں نے کہا کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ارے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آرزویں پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن اپنی آرزو کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور آرزو نہیں، واللہ نہیں ہے کہ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں،
بس محمد ہے یا مدینہ ہے، بس محمد ہے یا مدینہ ہے، بس محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور اونچا اگر بول سکتے ہیں تو بولیے سبحان اللہ، کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے آقا، دنیا والے آقا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی توجہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، آقا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، بولیے سبحان اللہ، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ اب وہ گھڑی آ گئی، کون سی گھڑی؟ کہ جب مدینے سے واپسی ہو رہی، اب وہ وقت آ گیا، اور شاعر لکھتے ہیں کہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، وہ سوئے لال ازار پھرتے گئے، تیرے دن بہار پھرتے گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی فار پھرتے گئے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کہ میرے سر پہ کھڑی ہے، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں، ہاتھ دل فدا ہے کس کس کا؟ سب کا بولو سارے یار، اب دونوں ہاتھ بلند کرو اور محبت کا اظہار کرو کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، میں وہیں آ رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ صاحب نے مجھے میسیج کر دیا تھا کہ ارسلان بھائی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ نے یہ منقبت پیش کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں ضرور پیش کروں گا، لیکن اگر آپ سارے شامل ہوں گے تو شامل ہوں گے سارے؟ یار حضور کے ذکر میں آئے ہو اور اتنا اداس ہو، اتنے خاموش ہو، ابھی کوئی سیاسی جلسہ ہوتا تو نعرے لگا کے تم تھکتے نہیں، لیکن آج تمہاری آواز نہیں نکل رہی، جبکہ ثواب کا کام ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور اونچا بول سکتے ہیں آپ، بولیے سبحان اللہ۔ اب کلام ہے جو منقبت کا مجھے حکم ہے، اور میں وہیں آ رہا تھا، لیکن ساتھ مجھے حکم بھی مل گیا کہ جی آپ نے یہ پیش کرنا ہے، تو میں نے کہا بہت آسانی ہو گئی، کیونکہ مزید آگے نکلنا ہے تو وہ ٹائم کی بچت ہو جائے گی۔ خلیفہ بلا فصل، یار غار یار مزار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سارے شامل ہو جائیے گا بلند آواز کے ساتھ۔ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر۔ ایسے مزہ نہیں آتا بھائی، صاف ستھری بات، ایسے مزہ نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق کا نام لینے میں بھی اگر شرم آئے گی تو پھر ہمیں شک پیدا ہو جائے گا۔ بلند آواز کے ساتھ نام لیجئے، کوئی خاموش نہ رہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر صدیق اکبر۔ پگلا مددگار، پگلا صحابی، پگلا مددگار، پگلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، بولو افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر صدیق اکبر۔
اب شعر سنیے گا توجہ سے کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا۔ اب سارے ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں گے افضل البشر بعد انبیاء صدیق اکبر، صدیق اکبر، افضل البشر بعد انبیاء صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، وقت اتنا نہیں ہے وگرنہ آپ کو دکھاتے کہ ابو بکر قرآن میں کہاں کہاں ہے، کہاں ہے نہیں، ابو بکر قرآن میں کہاں کہاں ہے ہم دکھاتے، لیکن وقت اتنا نہیں، آپ شعر میں سمجھ لیجئے ذرا کہ تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، افضل البشر بعد انبیاء صدیق اکبر، صدیق اکبر، افضل البشر بعد انبیاء صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اور بہت بڑا شعر کہ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں، صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے گا افضل البشر بعد انبیاء صدیق اکبر، صدیق اکبر، افضل البشر بعد انبیاء صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ بولیے سبحان اللہ، اور اونچا بولو یار سبحان اللہ۔ ابھی تو محفل مزید آگے چلنی ہے، آپ ابھی سے تھک جاؤ گے تو پھر آگے کیا ہوگا، ایک بار پھر کہیے سبحان اللہ۔ میری عادت ہے میں حضور کے 4 یاروں کا ذکر کرتا ہوں، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ہی شعر میں 4 کا ذکر کر کے میں اجازت طلب کروں گا، آپ سارے شامل ہو جائیے گا، عقیدے کا اظہار کرنا ہے۔ نبی کے پہرے دار، آقا کے علمدار، نبی کے پہرے دار، آقا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار۔ اب حضور کا ہر غلام دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا حق چاریار، 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 صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، کبھی چاند ہے اور ستارے صحابہ۔ اچھا اب میرے بعد والے نعت خواں جانے اور آپ جانے، لیکن ان 4 ناموں پر آپ نے جو سبحان اللہ کہنی ہے نا، وہ آج کی رات کی سب سے بڑی سبحان اللہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ 4 نام جب مکمل ہو جائیں تو آپ کی سبحان اللہ در و دیوار گونج جائے۔ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، ابھی تو آخر تک نہیں گئی آپ کی آواز، ابھی پیچھے بھی نہیں گئی ہے، در و دیوار گونجنا تو بہت دور ہے ابھی، پھر کوشش کیجئے، اللہ آپ کو طاقت دے، میں دعا کروں گا کہ آپ اس سے بلند کہہ سکیں ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، اور بلند ہو سکتی ہے ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، وہ یہی 4 ہیں ساری امت کے رہبر،
بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ، نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار، نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار۔ آخر میں دونوں ہاتھ بلند کر کے حق جاریات، 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 نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، بھئی دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر، بھئی سرکار کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ تمام ہم اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے دیے، اور میرے نبی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، میرے نبی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے، کیونکہ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں۔ علی حیدر بھائی، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ انتہائی مبارکباد پیش کروں گا محترم المقام جناب محمد جاوید احمد شیخ صاحب کو، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور ماشاءاللہ شہر حیدرآباد کے اتنے نامور صنفاء اس اسٹیج پر موجود ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں تمام ہی کو آپ کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے ماشاءاللہ صنفاء بھی اتنے ہیں اور مہمان بھی اتنے ہیں، کیونکہ میں سب کے ناموں سے تو ناواقف ہوں، سب کے نام نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے، بھئی یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کی محفل میں آتا ہی وہ ہے جسے خود سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کوئی تو نہیں آتا نا، ابھی بھی دیکھیں باہر لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی ادھر بیٹھا ہوگا تھلے پر، کوئی ہوٹل پر، کوئی کہاں کوئی کہاں، تو پتہ چلا ہر بندہ محفل میں آتا نہیں۔ آتا کون ہے؟ جسے کائنات کا رب پسند کرے، مدینے والا آمنہ کا لال پسند کرے، وہی حضور کی محفل میں آتا ہے۔ اور اس بات کی ترجمانی علامہ عبدالستار نیازی اپنے انداز میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور آدم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور یہاں ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے۔ بھائی بہت ہی خوبصورت اشعار یہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر کے شہر حیدرآباد کے ممتاز صنفاء جناب علی حیدر چوہان صاحب کو مائک پیش کروں گا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ ہم کو جو حضور کی
مدحت کا شوق ہے، بھائی ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے۔ ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے، اور ذکر نبی سے روح کی تطہیر بھی کریں، ذکر نبی سے روح کی تطہیر بھی کریں۔ جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے، بھئی جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے، اور کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں۔ جاوید بھائی شاید لکھتے ہیں کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں، کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے۔ بھئی کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں، کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے۔ اور یہاں میرے امام پکار ہے، امام فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کیا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو شاعر کہتے ہیں کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں، کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے، کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے۔ حاصل کلام شعر کہ وحی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی، وحی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی، روح الامی کو آپ کی خدمت کا شوق ہے، روح الامی کو آپ کی خدمت کا شوق ہے۔ اس کلام کا آخری شعر میں نے پڑھنا ہے اور آپ نے سننا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سماعت کی کس سدرہ پر بیٹھا ہے، کس کا عقیدہ عرش پر ہے اور کس کا فرش پر، یہ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے، ذکر نبی سے روح کی تطہیر بھی کریں۔ جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے، کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں، کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے، اور وحی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی، روح الامی کو آپ کی خدمت کا شوق ہے، اور چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر، بھئی چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر، کیا حسین تلاوت کا علی کو شوق ہے، بھئی کیا حسین تلاوت کا علی کو شوق ہے۔ ہم کو جو حضور کی بدحت کا شوق ہے، دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے۔ ملتمس جناب شہر حیدرآباد کے ممتاز و معروف صنخاں جناب اکثر و بیشتر ARY کی ٹی وی پر بھی ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بھائی علی حیدر چوہان صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں۔ تمام حاضرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم۔ بعد السلام بے حد ہی ممنون و مشکور ہوں اس رب کائنات کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایک بار اپنے محبوب کے ثنا کے لیے ایک بار پھر چنا، اس کے بعد حافظ قاری معین صاحب کا جن کے توسط سے آج کے اس کے بابرکت محفل میں حاضری ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور الحمدللہ اسٹیج پر ثنا خوانوں کی کثیر تعداد ہے، اور جن کو دیکھ کر اور جن کے ساتھ میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا وہ یہاں موجود ہیں۔ سینئر سید کبیر شاہ صاحب، سید ندیم شاہ صاحب، ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اس دور میں، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، 15 سال پہلے۔ مجھے یاد ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، کوئی لب کوئی دماغ خاموش نہ ہو۔ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ چار مصرے، چوتھے مصرے پہ سب نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا،
ان کی نعتوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا۔ اور میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا، مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ جس کو میرے سرکار نے نوازا ہے اٹھائے وہ دونوں ہاتھ، مل کر اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، ایک بار اور بولو سبحان اللہ مل کر۔ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد سب سے اولا۔ ایسے نہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے اونچی آواز سے، سب سے اولا، سب سے والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے الحمدللہ یہ میلاد حضور کے جشن کے حوالے سے رکھا گیا، ایسا ہی ہے تو کیوں نہ ہم مل کر اونچی آواز سے پڑھیں، سارے پڑھو درود اج آ گئے، خوشیاں مناؤ مومنو ہار آ گئے۔ کوئی زبان خاموش نہ ہو، ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے سرکار گیا مرحبا، دلدار گیا مرحبا، اور اونچا بولو آواز نکالو، ہاتھ اٹھا کر بولو جذبے سے بولو، اور اونچا بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے، بولو سبحان اللہ، پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے، حضور خود کی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی۔ میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آئیے امی جان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ بابا جان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جنت میں سیدہ کی، ہاں جنت
जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जा रहे हैं, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जा रहे हैं। या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा अपने आका मौला की बारगाह में दरूद पाक और तोहफा निछावर कीजिए। यकीन कामिल ये होना चाहिए कि हमारा पढ़ा हुआ दरूद खुद नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात भी फरमा रहे हैं और पढ़ने वाले हर गुलाम को पहचान भी रहे हैं कि पत्ता पत्ता दरूद पढ़ता है, सर्रा सर्रा दरूद पढ़ता है, सर्रा सर्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है। मेरे आका करीम पर यारो मेरा अल्लाह दरूद पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कि बाग़े बहिश्त में लिखा है ये फूल फूल पर, बाग़े बहिश्त में लिखा है ये फूल फूल पर, जन्नत गवा न देना एक अदना सी भूल पर। अरे मोमिन तो क्या वो शख्स मुसलमान भी नहीं भेजता नहीं दरूद जो आले रसूल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना दुरूदों की बारिश, हाय हाय दुरूदों की बारिश है कौन मकां पर, दुरूदों की बारिश है कौन मकां पर, के आ जाऊं इमाम आ गया है, के आजम दिया का इमाम आ गया है, के आजम दिया का इमाम आ गया है, के आजम दिया का इमाम आ गया है। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है ये बात? दाई हलीमा कहती थी घर घर, दाई हलीमा कहती थी घर घर। देखो आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद देखो आज मोहम्मद आए मोरे घर। दाई हलीमा कहती हैं जब हुजूर के तशरीफ लाने से पहले मैंने क्या क्या तैयारियां की, सुनिएगा, कहिए सुभान अल्लाह। मेहंदी लगाओ गरबा सजाओ, अपने पिया के बल बल जाओ। भाई क्या कहने हैं? मेहंदी लगाओ गरबा सजाओ, अपने पिया के बल बल जाओ जाओ जाओ। हाय हाय जान ही दे दूं होने के चरण पर, जान ही दे दूं होने के चरण पर। आज मोहम्मद देखो आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे। कहती है जब हुजूर तशरीफ ले आए तो मैंने क्या कहा, वो तशरीफ लाए ये उनका करम है, ये उनका करम है। ये घर था कहाँ उनके आने के काबिल, ये घर था कहाँ उनके आने के काबिल। दाई हलीमा कहती थी आज
اللہ. آئیے سماعت کیجئے گا شاعر نے کیا خوب لکھا ہے. ایک بار اور کہیے سبحان اللہ. بے نوا نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے کے بندے ہیں ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں. شاعر نے پنجابی زبان میں اتنی خوبصورت بات کہی. بندہ کون کسے نو کیڑے سکدا ہے ایک صرف دعا کر سکدا ہے ہووے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکدا ہے. بندہ کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے, ایسا ہی ہے, صرف دعا کر سکتا ہے. اور شاعر لکھتے ہیں جے منگنائی تے رب تو منگ جڑا سنتا کر سکتا ہے جڑا پوچھو چھڑ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکتا ہے. پھر تو میرے ایمان کو نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں. کہیے سبحان اللہ. آئیے کلام اعلیٰ حضرت پیش کر کے انشاءاللہ جیسا حکم ہوگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت مل کر شامل ہو جائیے گا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمدا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دے کے بخشش میں یہ روتے تیرا باغ کا جو تو کرم ہے میرے آقا باغ کا جو تو کرم ہے چلے بات نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا. کئی سبحان اللہ.
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے معاذ اللہ، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا، ایسے عالم سے تو بہتر ہے مجھے جاہل کر دے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے، اوقات ہی کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے۔ بابا جی کہا کرتے تھے، بابا خادم حسین نظوی کہتے تھے کہ انہیں جانا، اٹھاؤ دونوں ہاتھ مل کر اونچی آواز سے، انہیں جانا ہم نے تو انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا ایسے کا تاجدار ختم نبوت۔ ابھی حضور کی نام اس پر حملہ ہوا عمر کوٹ میں، تو اس کا کیا حال کیا پتہ ہے نا؟ تو پتہ لگ جائے گستاخوں کو کہ یہاں حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ اٹھانا ہے دونوں ہاتھ مل کر اونچی آواز سے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، انہیں جانا ہم نے تو انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ میری حاضری مکمل، صرف ایک شعر منقبت کا پڑھ کے آپ سے اجازت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری سارے لگاؤ، وہ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، نعرہ حیدری، مل کر اونچی آواز سے، علی مولا 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 علی مولا، علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے، علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے، قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے، کھچی تھی تیرا رجب کو جو خان کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے، نعرہ حیدری نعرہ حیدری، سہرا دشوق ہیرا نبیرے، سہرا دشوق ہیرا نبیرے، میں کیا سیوا کنا امیرے، تاتو سرا عرش اولا دئی، تاتو سرا عرش اولا دئی، تاتو سرا عرش اولا دئی، سارے دسارا سارے دسارا ہو رکبہ علی دا۔ اب سب مائک چھوڑنے لگا ہوں، ایک بات بتا دوں، حضور سے پوچھا گیا حضور مومن اور منافق میں فرق بتائیے، سرکار نے فرمایا بیچ محفل میں علی کا ذکر کر دو، جس کے ماتھے پہ بل آ جائے سمجھ جانا کہ کون لوگ ہیں، اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے کھل اٹھے سمجھ جانا کہ مومن ہے۔ کیمرے والے بھائی
آپ نے پورے مجمع کی ویڈیو بنانی ہے. یا اللہ آج کی محفل میں جو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے اسٹیج والا بھی اور نیچے والا بھی علی علی کرے, علی علی کرے, اس کو اسی سال تیرے اور تیرے محبوب کے دربار کی بات آواز نصیب فرما. اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے کہوں گا من کنت مولا, آپ نے کہنا ہے علی علی. کیا کہنا ہے؟ علی علی. من کنت مولا علی علی, من کنت مولا. آقا نے بولا علی علی, من کنت مولا علی علی. آقا نے بولا علی علی, اور اونچا بولو آواز نکالو, مل کر بولو علی علی, اور اونچا بولو علی علی. من کنت مولا علی علی, من کنت مولا علی علی. سب مل کر بولو علی علی, اور اونچا بولو علی علی. علی 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 علی. نعرہ تشریف رکھیے تمام ہوگا. بھائی کہیے بابا سے بولن سبحان اللہ. اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ, ایسے نہیں گج بج کے کہیے سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لائیں. جو اب آپ پیچھے بیٹھے ہیں آگے خلا اسے پر کر لیں پیچھے ماشاءاللہ, کیونکہ عوام آئے گی تو پھر انہیں یہ پریشانی نہیں ہوگی بیٹھنے میں. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. الرحمن الرحیم. آئیے میرے پندائی انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں, دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. اور یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کر میرے کانوں میں, نظر سے دیکھ کے سرکار آئے بیٹھے ہیں, نظر سے دیکھ کے سرکار آئے بیٹھے ہیں. تو کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, کہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی, کہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. اور جسے چاہا در پہ بولا لیا, جسے چاہا
حیدر پہ بولا لیا جسے چاہا حیدر پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو شائخوبا تو جان جانا تو شائخوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شائخوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شائخوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مول لیتی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندے مول لیتی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندے تکلے دی زلیخا جے تکلے دی زلیخا جے تصویر محمد دی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دے
ہے تمنا ہے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا ہے مدینہ 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 زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق نے ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق نے رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری اور آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری ماشاءاللہ یہ تو جناب منصور حسین اختر صاحب جو کہ اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کیا سما تھا، شاعر نے کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ سحر کا وقت ہے سحر کا وقت ہے معصوم کلیاں مسکراتی ہیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں خوشی سے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر تڑپ کر جوش سے پھر ایک ذرہ مسکراتا ہے زمین کی آج قسمت پر فلک کو رشک آتا ہے
اشارے ہو رہے ہیں گلشن جنت کے پھولوں میں کہ ہو رانا نظر آتی ہے مکے کے ببولوں میں ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مل کے پڑھیے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا آقا کی آمد آپ اتنی تعداد میں ہیں لیکن آپ کی آواز اس قدر نہیں حضور کا ذکر منانے آئے ہیں باپ کے سامنے اگر بیٹے کی تعریف ہو تو باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے دیوانے بیٹھے ہوں اور حضور کا ذکر ہو رہا اور غلام چپ چاپ گزار دیں ایسے نباؤ سے بلند کہیے سرکار کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بن کے تیرا آنگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ پنجابی شاعر حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا انداز بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ واری واری جاوا واری واری جاوا میں تے واری واری جاوا آقا واری واری جاوا تیری مٹھیاں اداوا تو واری واری جاوا میں تے واری واری جاوا تیری مٹھیاں اداوا تو جنوار سیوا آگے جھڑیاں تو راوا تو ریس کرے کیڑا تیری ریس کر کیڑا تیری من ہمونی چال دا سانی نہ کوئی سون نبی لج پال دا سانی نہ کوئی سون نبی لج پال دا کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کوئی مانے نہ مانے خالق کا یہ اعلان ہے کوئی مانے نہ مانے جی کوئی مانے نہ مانے خالق کا یہ اعلان ہے سب سے اونچی سب سے اعلیٰ سب سے اونچی سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ دھوب ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوب ہے عطار ہر سو دھوب ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ
کہیے نا سبحان اللہ. کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکاں کی بات، بھئی چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات. کہ آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمیں کا ہو اور آسماں کی بات. اور نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات. اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، بھئی شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں. تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات. انتہائی ادب کے ساتھ اعتماد گزار ہوں شہر حیدرآباد کے ممتاز ثناخواں جناب سید کبیر حسین شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبتوں کا خراج پیش فرمائیں. آپ بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ذرا نعرے کا جواب دیجئے نا. نعرہ تکبیر، ایسے نہیں یارو باوا ضرور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حق چار یار آواز آنی چاہیے. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور وقت کی اتنی تنگی ہو، حضرت صاحب سے 5 سے 7 منٹ کا ٹائم لیا ہے، انشاءاللہ اسی میں اپنی حاضری کو مکمل کر کے اور انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا. بس بلا تاخیر محبت سے مل کر کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. 2 نعت کے شعر صرف 3 سے وہ 5 سے 7 منٹ میں پڑھوں گا. بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، 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 دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کے جود و عطا کا کیا کہنا، ان کے جود و عطا کا کیا کہنا، ان کے جود و عطا کا کیا کہنا. لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. اور شعر دیکھیے کتنا خوبصورت شعر کہ اس کو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں، جس کو سرکار چھوڑ دیتے ہیں، جس کو سرکار چھوڑ دیتے ہیں. اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، کعبہ
طرفی ریاض وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ گنبد خضرا جس کی تمنا ہے وہ سب کہہ پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے، ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ اور جنہوں نے مدینہ دیکھ لیا ان کی خواہش کیا ہے؟ پھر کرم ہوگا میرے لجپال کا، پھر کرم ہوگا میرے لجپال کا، ایک دن ہم پھر مدینے جائیں گے، ایک دن ہم پھر مدینے جائیں گے، ایک دن ہم پھر مدینے جائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ اور اس طرح آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اس طرح ہم کو بلا لیں گے حضور۔ بوتلوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، دیکھی بھی ہیں سب کی بوتلیں، ادھر شعر سنیے۔ اس طرح ہم کو بلا لیں گے حضور، یہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ جو چور آئے تو قطب الانام ہو جائے، جناب غوث کا۔ اور آخری شعر منقبت کا پڑھ رہا ہوں۔ نماز اصل میں زاہد اسی کی ہوتی ہے، نماز اصل میں زاہد اسی کی ہوتی ہے، کہ جس کا مرشد بھی کامل امام ہو جائے، کہ جس کا مرشد بھی کامل امام ہو جائے، جناب غوث کا۔ ماشاءاللہ، بلا تاخیر خطاب کے لیے انتہائی ادب کے ساتھ اعتماد گزار ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا سائیں فاروق احمد سمرو صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں باواز بلند نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
नारा गौसिया उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल अज़ीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीमुल मकीनुल हलीमुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा में सआदत माँ बाप अज़ीज़म हाजी मोहम्मद जावेद साहब और उनकी अहल खाना की दावत में इस महफ़िल में शरीक हैं। आपने नज़म में नात मुस्तफ़ा सुनी नात ख़वानों से, इंतहाई खूबसूरती के साथ महफ़िल को सजाया गया है। मैं दुआ हूँ कि इस महफ़िल के इस बज़म के सजाने वालों के कब्रों को अल्लाह नबी के नूर से मुनव्वर फरमाए। अगर कोई पूछे कि आप नबी मोहतरम का मेहरबान नबी का मीलाद मनाते हो, तुम्हें क्या मिला है, तो उसका आसान जवाब यह है, हमसे ये कोई ना पूछे कि हमें क्या मिला है, हमसे कोई ये पूछे कि हमें क्या क्या न मिला है। हमें तो जो कुछ मिला है वो नबी के मीलाद के सदक़े में मिला है। हमें इज़्ज़त मिली, हमें मर्तबा मिला, हमें मकाम मिला नबी के मीलाद के सदक़े में। आपके लिए कालीन बिछाए गए, स्टेज बनाई गई, कुर्सियां सजाई गई, पानी का एहतमाम किया गया, मेहमान बनाया गया। कल तक तो आप इस गली से गुजरे थे, जावेद भाई ने आपको हाथ भी नहीं मिलाया, आज इज्जत के साथ बैठा दिया, ये भी नबी का सदका है। हमें क्या मिला, हमें आंख मिली नबी का सदका, हाथ मिला नबी का सदका, पैर मिला नबी का सदका। मेरा पूरा जिस्म जो मुझे मिला वो मेरे नबी का सदका ही तो है। बल्कि कुरान मिला नबी का सदका, मस्जिद मिली नबी का सदका, नमाज मिली नबी का सदका, बल्कि खुद रब रहमान भी अगर हमें मिला तो वो भी नबी का सदका ही मिला। अगर मीलाद न होता, मुस्तफ़ा न होते तो कुछ भी न होता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब आप न होते, आपका मीलाद न होता, न ये मैं आसमानों को बनाता, न सूरज को बनाता, न चांद बनाता, न चांदनी बनाता, न ज़मीन बनाता, न आसमान बनाता, न जहन्नम बनाता, न जन्नत बनाता। लौला कलमा अज़हर तो रबूबिया, महबूब अगर आप न होते मैं तो होता, लेकिन अपना रब होना जाहिर न करता। किसी को पता भी न लगता कि वो कोई रब भी है। तो हमें तो जो कुछ मिला वो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। जहाँ से मिला, जितना मिला, जिसको मिला, जब मिला, वो सब नबी के सदक़े में मिला है। देने वाला खुदा है,
اور لینے والے مصطفیٰ ہے، تقسیم کرنے والے ہم میں آقا کریم ہے۔ تو بس آج یہاں سے انشاءاللہ جب ہم اٹھیں گے تو سکون بھی لے کے اٹھیں گے، اطمینان بھی لے کے اٹھیں گے، بہت ساری دعائیں لے کے اٹھیں گے، سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اٹھیں گے تو نگاہ مصطفیٰ لے کر اٹھیں گے۔ مجھے کسی نے کہا آپ میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ میری آواز میرے بہنوں تک پہنچتی ہے تو میرے بہنیں میری توجہ سے میری بات سنیں، بھائیوں کا تو مکمل توجہ ہے۔ میری بہن کو میلاد اس لیے منانا چاہیے کہ جب تک میرے آقا اس دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے تھے، عورت کو تو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، بچیوں کے وجود کو زندگی کے لیے، علاقے کے لیے خطرہ اور نحوست سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک ہوتا تھا کہ بچی اگر پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ قبر میں دفنا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بری ہوگی گھر میں داماد آ جائے گا۔ یہ اپنی عرب لوگ اپنی عزت اور وقار کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ کی آمد قریب ہوئی ہے تو وہب قلبی نامی ایک شخص کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا تو ہی میرا خدا ہے، میں نے تیری ہی عبادت کی ہے، مولا مجھے بیٹا دے دے، اگر بیٹا مقدر میں نہیں ہے تو مجھے بیٹی ہی عطا کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں یہ جو عرب میں رسم ہے بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفنانے کی، میں اس رسم کا خاتمہ کر دوں گا، مولا مجھ پہ کرم کر دے۔ یہ وہب قلبی منت مان کے آتے ہیں، 1 سال کے اندر بیٹی کی گھر میں ولادت ہو جاتی ہے۔ وہ جو عادی لوگ تھے ننگی تلواریں لے کے آ گئے، جلدی کرو بچی دو، ہمیں اسے زندہ قبر میں دفن کرنا ہے۔ حضرت وہب کہتے ہیں اپنی جان دے سکتا ہوں، بچی کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بس میں نے اپنے رب سے کعبے میں وعدہ کر لیا ہے، کچھ بھی ہو جائے نہیں دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا اگر تو اپنی بیٹی کو دفن نہیں کرے گا تو کل سے ہم بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اس گندی رسم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو جب سب لوگ واپس چلے گئے، گھر میں مشورہ ہوا کہ اس بچی کا نام کیا رکھا جائے، تو کسی عقل مند نے کہا اس بچی کا نام آمنہ رکھا جائے۔ آمنہ وہ ہوتی ہے جن کے آنے سے دنیا کے بچوں کو امن مل جائے، دنیا کے بچیوں کو امن مل جائے، اسے آمنہ کہتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں یہ وہب قلبی میرے مصطفیٰ کا نانا بنتا ہے، آمنہ میرے مصطفیٰ کی ماں بنتی ہے۔ اگر بچیوں کو، خواتین کو اگر عزت کہیں ملی ہے، ان کو تحفظ کہیں ملا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کے نشانی کے طور پہ ملا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میری بہنیں گھر گھر میلاد کرتی ہیں، بڑے ذوق سے کرتی ہیں، وہ جانتی ہیں اگر یہ نہ آتے تو ہمارے وجود کو تو نحوست کی علامت سمجھا جا رہا تھا۔ اور پھر اس عورت کی کیا عزت تھی، معاشرے میں نہ کوئی بہن کو عزت دیتا تھا، نہ کوئی ماں کو عزت دیتا تھا، نہ کوئی بیٹی کو عزت دیتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے اس کو یہ عزت عطا کی، میرے مصطفیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا کہ نہیں یہ عزت کے لائق ہے۔ جب عورت کو مخصوص دن آتے تھے تو ان کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے تھے، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، باہر ان کے لیے جھونپڑی میں رہنے کا انتظام کیا جاتا تھا، ان مخصوص دنوں میں ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میرے پیغمبر نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا عورت جس حال میں بھی ہے، اگر بیٹی ہے تو خدا کی رحمت ہے، اگر ماں ہے تو تیرے قدموں کے نیچے ان کی تیری جنت ہے، اگر تیری بیوی ہے تو تیرے لیے گناہوں کی ڈھال ہے۔ میرے محبوب نے اس طرح دنیا کے خواتین کی عزت کو بحال کیا۔ میرے محبوب نے خواتین کو یہ عزت دی۔ پہلے جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، بھائی ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے، باپ دنیا کو نہیں بتاتا تھا کہ یہ عورت میری بیٹی تھی۔ کیوں کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کی ذمہ دار
اس عورت کو ٹھہراتے تھے۔ ظلم یہ تھا کہ عورت مر جائے تو مرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن مرد میاں خاوند اگر فوت ہو جائے تو عورت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ آئے، میرے آقا نے ان گندی رسومات کا خاتمہ کیا۔ اس بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، جس کو طلاق ہو جائے اس کو دنیا کی غلیظ ترین اور گندی عورت تصور کیا جاتا تھا، اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے ان فرسودہ رسومات کا خاتمہ اس طرح کر دیا، 11 بیویوں میں سے صرف ایک کنواری سے شادی کی، بقیہ 10 بیویاں میرے مصطفیٰ کی یا تو وہ بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی۔ ان بیوہ عورتوں کو جن کو کوئی عزت نہیں دیتے تھا، میرے مصطفیٰ نے انہیں اپنے گھر کی، اپنے بستر کی زینت بنا کے میرے مصطفیٰ نے انہیں اتنی عزت عطا کی کہ خدا نے اعلان کر دیا کہ میرے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ دنیا کے تمام مومنوں کی مائیں ہیں، چاہے بادشاہ ہو یا وزیر ہو، شہنشاہ ہو یا گداگر ہو، عالم ہو یا حاجی ہو، صحابی ہو یا متقی ہو، تابعی ہو یا پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، بس جس نے بھی کلمہ پڑھا میرے نبی کی ان پاک دامن معزز محترم بیویوں کو جو طلاق یافتہ تھی، جو آج سے چند سال پہلے نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کو ماں کا مقام عطا کر دیا۔ جی میری بہن کی عزت نبی نے دی، میری بیٹی کو عزت میرے نبی نے دی، میری ماں کو عزت میرے نبی نے کی، یہاں میرے نبی نے میری عزت دی۔ پتہ نہیں جنت کہاں تھی، کس جگہ تھی، سدرۃ المنتہا کے قریب، عرش معلیٰ کے قریب، 7 آسمانوں سے اوپر میرے مصطفیٰ نے اس جنت کو کھینچ کے نیچے اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال کے بتا دیا، جس جنت کے لیے تم تڑپ رہے ہو وہ جنت تو میں نے تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ تو جس کو فائدہ ملا میرے نبی کے آنے سے، جس کو عزت ملی میرے نبی کے آنے سے، جس کو مقام ملا میرے نبی کے آنے سے، وہ خوشی سے میلاد تو منائے گا، ضرور منائے گا۔ آقا سے پہلے کیا تھا؟ آقا سے پہلے یہ تھا کہ 40 کی نہیں 40,000 کی محفل میں بھی اگر ایک گنہگار آ جائے تو کسی کی دعا قبول، بولیے، کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا بارش نہیں ہو رہی، قحط آ گیا ہے، کرم کیجئے مولا بارش آ جائے۔ آواز آئی موسیٰ اس محفل میں کوئی آدمی حالت غسل میں ہے۔ ان کے کلیم کو اپنے کلیم کو کہہ رہا ہے دعا قبول نہیں کروں گا، اس کو محفل سے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی جلدی میں آ گیا ہے، حالت غسل میں ہے، جب تک آپ میں سے وہ بندہ نہیں جائے گا تب تک بارش نہیں ہوگی، میرے اللہ نے مجھے بتا دیا۔ اب موسیٰ نے اعلان کر دیا، حیا کا زمانہ تھا، شرم کا زمانہ تھا، یہ زمانہ نہ تھا کہ گناہ کر کے دوستوں میں فخریہ طور پہ بیان کیے جائیں، وہ زمانہ نہ تھا کہ گناہ کر کے موویز بنا کے دوستوں کو دکھائی جائے، اتنی بے حیائی کا زمانہ نہیں آیا تھا کہ گناہ کرنے والا گناہ کر کے پچھتائے اور شرمندہ نہ ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حیا کا زمانہ تھا۔ اس نے وہیں پہ گردن جھکا لی، مولا اس مجمع میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو بس جب کوئی نہیں نکلا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں عرض کی، مالک و مولا میں نے تو بہت آوازیں دی، کوئی نکلنے کو تیار نہیں، مولا تو اس کا نام بتا دے، میں اس کو نام لے کے اس محفل سے نکال دوں تاکہ تو بارش نازل کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو دنیا کو چغلی سے منع کرتا ہوں، رب ہو کہ چغلی کھاؤں۔ او میرے بھائی، ادھر کی بات ادھر لگانے والے، دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے والے، میاں بیوی کے آپس میں اختلافات پیدا کرنے والے، نفرتوں کے انباز تو نے دنیا میں کھڑے کر دیے۔ مختلف صورتیں ہیں، تیری بیوی وفادار نہیں ہے،
تیری بیوی نے تنگ کر کے رکھا ہے، بیچارے جوان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے گھر کے جھگڑوں میں، گھر کے فتنے اور فساد میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا جو میاں بیوی کا آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نام نہیں بتاؤں گا، بس ایسے میں بارش ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا مولا کوئی نکلا بھی نہیں، محفل سے کوئی گیا بھی نہیں، تو نے ہی منع کی تھی، تو نے ہی بارش برسا دی۔ اللہ نے فرمایا پہلے جس کی وجہ سے، جس بندے کی وجہ سے میں تیری دعا قبول نہیں کر رہا تھا، اس بندے نے دل ہی دل میں شرمندگی کے ساتھ میری دربار میں گردن جھکا دیا، ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ میں رب اتنا کریم ہوں کہ میری محبوب کی امت سے بھی یا موسیٰ آپ کی امت سے بھی گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے جس کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکے گا نا، میں ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، ان کے لیے قبر اور دوزخ کی آگ کو بھی بجھا دوں گا۔ جی تو پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ ایک بندہ محفل میں آ جائے، جب تک توبہ نہ کرے تب تک کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کی خیرات ہے۔ ہزاروں کی محفل میں سب کے سب گنہگار ہو، اگر ایک نیک آ جائے وہ دعا پہ آمین کہے تو اس ایک آمین کے صدقے میں اللہ سب کی قبول کر لیتا ہے۔ یہ میرے نبی کے آنے کا فائدہ ہے۔ پہلے 50 نمازیں پڑھتے تھے تو 50 کا ثواب ملتا تھا، اب ہم 5 نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 50 کا ثواب ملتا ہے۔ اور ثواب بھی کتنا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں کہا کہ جبریل میں نے تجھے فرشتوں کا سید بنایا، اس نے کہا مولا تیرا شکر ہے، میں نے تمہیں اپنے اور نبیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنایا، مولا تیرا احسان ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا جبریل سن لے، میں نے تمہیں، بیٹا خاموش ہو جائے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، یہ پانی شانی بعد میں کر دیں گے، بس میں نے تمہیں اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا دیا، بار بار تجھے محبوب کی ملاقات کا شرف ملے گا، تو میرا پیغام میرے محبوب کے پاس لے جائے گا، میرے معراج کے موقع پہ تمہیں میرے محبوب کے قدم چومنے کا موقع ملے گا، تو اسے میرے پاس لے آئے گا۔ جب اس نے اتنا ساری باتیں سنی نا، عرض کی مولا مجھے اجازت دے دے، اس عظیم نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ 40,000 سال میں جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نفل مکمل کی، سلام پھیرا، مولا اتنی طویل اور لمبی اور بڑی عبادت کی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہاں جبریل یہ صحیح ہے، تو نے اتنی بڑی عبادت کی کہ اتنا وقت کوئی بھی عبادت اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس کو کتنی عمر کسی کو اتنی دوں گا ہی نہیں، لیکن مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، میرے محبوب کا وہ امتی جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے محبوب کے کہنے پہ وہ مجھ پہ ایمان لے آیا ہوگا۔ میرے نبی کا امتی جب 2 رکعت نفل پڑھے گا، جبریل تمہیں اتنا 40,000 سال کی نماز کا ثواب نہیں دیا ہے جتنا اپنی مصطفیٰ کی امت کے 2 رکعت نفل کا ثواب بتا کروں۔ اگر یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جب نفل کا ثواب اتنا ہے تو فرض کا ثواب کتنا ہوگا؟ اور پھر وہ فرض مسجد میں ادا کیا جائے تو ثواب کتنا ہوگا؟ پھر وہ فرض امام کے پیچھے باجماعت ادا کیا جائے تو یہ ثواب کتنا ہوگا؟ اللہ آپ سب کو نصیب کرے۔ پھر اگر یہ فرض نبوی مسجد میں مدینہ المنورہ میں ادا کیا جائے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ پھر یہ کعبۃ اللہ میں ادا کیا جائے صحن کعبہ میں تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ ہمیں تو جتنے بھی ثواب بھی ملے، یہ نمازیں بھی ملی، یہ بھی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، ورنہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو 50 میں تو ہم مر جاتے ہیں، ہم سے تو 5 میں نہیں پڑھی جاتی۔ تو چونکہ مجھے عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں،
میں خوشی منا رہا ہوں کہ مصطفیٰ آئے تو میرا کام ہو گیا۔ پہلے کیا تھا، بندہ کوئی گناہ کرتا تھا، ان کی شکلیں بدل جاتی تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں نا، یہ کتنے بھی گنہگار بن جائیں، قبر قیامت کا حساب تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں انہیں دنیا میں عذاب نہیں دوں گا، ان کی شکلیں نہیں بدلوں گا۔ یار پہلی امت میں کوئی ریچھ بن گیا، کوئی بندر بن گیا، کوئی گدھا بن گیا، کوئی سانپ بن گیا، لیکن اللہ نے کرم کیا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوا، وہ کون سی خطا ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوئی۔ ہم تو باپ کو گالیاں دینے والے بد نصیب ہیں، ہم تو ماں کو گالیاں بکنے والے بد نصیب ہیں، ہم تو بہنوں کے حقوق دبانے والے بد نصیب ہیں، ہماری تو مسجدیں ویران ہو گئی، ہم تو نماز نہ پڑھنے والے بد نصیب ہیں۔ قرآن کو تو ہم تے کاتا کے نسیاں پہ رکھ دیا، اس پہ مٹی لگ گئی، قرآن چیخ چیخ کے آوازیں دے رہا ہے کہ روزانہ موبائل دیکھنے والوں، روزانہ اپنے میل چیک کرنے والوں، روزانہ کی بنیادوں پہ 10 مرتبہ واٹس ایپ کے میسج چیک کرنے والوں، کال چیک کرنے والوں، کبھی قرآن کو بھی چیک کیا ہے کہ اس میں تیرے رب نے تیرے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے؟ کبھی میرے نبی کی حدیث کو بھی پڑھا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تیرے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے؟ ہم تو اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ہم تو اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے مسجدوں کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے ماں باپ کا ادب کرنا بھی چھوڑ دیا، ہم تو اتنے بدبخت بن گئے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہم اپنے محبوب کی گستاخی بھی کر جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھ کے کہتا ہے کہ قرآن میں غلطی ہو گئی، کوئی کہتا ہے نبی امی تھے، ان پڑھ تھے، معاذ اللہ وہ غلطیاں درست نہیں کروا سکتے تھے۔ ارے ظالم، اگر پھر بھی اگر تیری شکلیں نہیں بدلتی تھی، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے، تو ابھی بھی پوچھ رہا ہے تو تمہیں کیا ملا ہے؟ ہمیں تو بہت کچھ ملا ہے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہے، اتنا ملا ہے، اتنا ملا ہے، اتنا ملا ہے، اگر صبر اور شکر سے کام لیں تو آپ بادشاہ ہیں۔ آنکھوں، یہ دنیا کی سب نعمتیں ایک طرف، یہ دو آنکھوں کی نعمت ایک طرف، سب نعمتیں ایک طرف، یہ پاؤں کی ٹانگوں کی نعمت ایک طرف، سب نعمتیں ایک طرف کی۔ یہ گھٹنا تیرا فولڈ ہو رہا ہے نا، یہ گھٹنا فولڈ ہونا، بیٹا دے دو دے دو دے دو جی، گھٹنے کا فولڈ ہونا ایک طرف، یہ تکلیف ان سے پوچھو جن کا گھٹنا فولڈ نہیں ہوتا، جن کی کمر جھک نہیں پاتی۔ اگر تیری انگلیاں بھی سیدھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سیدھی ہے تو ٹیڑھی نہ ہوتی تو کیسے پکڑتا؟ یہ سارا جو کرم ہے، یہ ساری جو مہربانی ہے، یہ ساری جو عنایتیں ہیں، یہ سب کی سب میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ تو میری بہن، تجھے عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، میرے بھائی تجھے عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، تو بیٹا ہے تو تیرا مقام تجھے مصطفیٰ نے عطا کر دیا، تو باپ ہے تو اپنی اولاد کے لیے جنت کا مرکزی دروازہ ہے، چاہے تو ان کی خدمت کر کے اولاد اپنے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ مجھے شکایت ہے، عموماً ہم دوست اپنے ماؤں کی عزت تو کر لیتے ہیں، لیکن باپ بیچارہ مظلوم بن چکا ہے۔ یہ سچ ہے کہ باپ کو عزت نہیں دیتے، یہ سچ ہے کہ باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تمہیں معلوم نہیں اس نے کتنی سختیوں کے ساتھ تجھے پالا، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ جی، اس نے اپنا دن رات ایک کیا، خون پسینہ ایک کر کے تجھے یہ مقام دے دیا۔ آج اگر تو کہتا ہے میرے باپ نے تیرے لیے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو تو میرے نزدیک کائنات کا بدترین انسان ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کچھ نہ کیا؟ ایک حضرت فاروق اعظم کو بتایا گیا تھا کہ ایک شخص ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ نے ان کو بلا لیا، ان کے فیصلے عظیم تھے، بلا کے فرمایا ایک بہت بڑا 5-10 کلو کا پتھر لے آیا، فرمایا کس کے اس کے پیٹ سے باندھ دو۔ جب کس کے اس پیٹ سے باندھ دیا گیا، فرمایا جاؤ، 9 مہینے کے بعد واپس آنا۔ 2 دن میں اس کی زندگی اجیرن بن گئی، چلا اٹھے،
اور قدموں میں گر گئے، کہا حضور معافی چاہتا ہوں، فرمایا معافی بعد میں دوں گا۔ اندازہ لگا، کہتے تھے نا تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، چلا رہے تھے نا تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، اس ماں نے 9 مہینے تک جب تجھے پیٹ میں رکھا تھا اس نے کیا کیا تکلیفیں دیکھی تھی، اس نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی تھی، اس نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائی تھی، اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہے نا۔ تو سنیے، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت مل بھی جائے اور دروازہ نہ کھلے تو بولیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس مصطفیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کر دی ہے، اسی میرے مصطفیٰ نے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے باپ کو تیرے لیے جنت کا مرکزی دروازہ قرار دیا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت سے جنت کے مالک بن جاؤ گے تو باپ کی خدمت سے جنت کا دروازہ کھلے گا، دروازہ نہیں کھلے گا تو کام نہیں بنے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ سب کے لیے، میرے مصطفیٰ سب کے لیے رحمت بن کے آئے، میرے مصطفیٰ سب کے لیے فائدے چیز بن کے آئے، میرے مصطفیٰ سب کے لیے خدا کا فضل بن کے آئے، سب کو فائدہ ملا، یہاں تک کہ شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کا تاج سجا کر سر پہ بھیجا اور آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، عرب والوں میں صرف تمہارے لیے نہیں، میں پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آ گیا ہوں۔ جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جس جگہ کا وہ رب ہے اس جگہ کو اس نے ہی اپنے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ وہ سب کا نبی ہے، وہ سب کی زبانیں جانتا ہے، وہ سب کے حال کو جانتا ہے۔ میرے محبوب کی خدمت میں سندھ کے رہنے والے چند لوگ گئے تھے، سندھ کے رہنے والے، سندھی بولنے والے میرے محبوب کی خدمت میں گئے تھے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کے کہا ادا ہدیہ، واہ، ادا سمجھ ہے؟ چلو اشارے سے وہ سمجھ جائیں، ادا ہدیہ، ادا اوریا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی آقا یہ کون سی زبان ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سندھی زبان ہے۔ عرض کی آقا آپ سندھ کی زبان بھی جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، چونکہ میں پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سندھی زبان بھی سکھا دی ہے۔ میرے نبی کو ان پڑھ کہنے والے تمہیں حیا نہیں آتی؟ جی، اور پھر وہ کمال یہ ہے کہ وہ تو جانوروں کی زبانیں بھی سمجھ رہے ہیں، وہ تو درختوں کی بھی زبانیں سمجھ رہے ہیں۔ انس کہتے ہیں ہم ایک محفل میں تھے، مدینے سے باہر تھے، حضور سکون سے سوئے ہوئے تھے اور میں تلوار لے کے حضور کی چوکیداری دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا، بہت دور کھڑا تھا، اس درخت نے اپنے جڑوں کو اکھیرا، آگے بھی ہوا، پیچھے بھی ہوا، دائیں بھی ہوا، بائیں بھی ہوا، وہ زمین کو چیرتا ہوا میرے محبوب کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیا، پھر چلے گئے۔ آقا سوتے ہی رہے، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ سب کچھ کیا تھا، کیا ہوا؟ یہ درخت وہاں سے چلا، حضور کے سامنے آ گیا، پھر واپس چلا گیا۔ تو بس انس کہتے ہیں کہ میں نے جاگتے ہوئے بات کو نہ سمجھ پایا، میں نے فیصلہ کیا کہ سوئے ہوئے مصطفیٰ جب اٹھیں گے تو انہی سے پوچھ لوں گا آقا کیا ہوا تھا۔ جی یہاں تو سوئے ہوئے پوچھتے ہیں جاگنے والوں سے کیا ہوا تھا، لیکن یہاں الٹ ہوا ہے۔ جی جو سویا ہوا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ آقا کیا ہوا تھا۔ تو جب آقا اٹھے تو انس کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا میں نے کیا دیکھا ہے، عجیب دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جی یہ درخت اپنے پیدائش سے ہی رب کی دربار میں دعائیں کیا کرتا تھا، مولا ایک وقت آ جائے مجھے اجازت دے دے کہ میں مدینہ جاؤں تیرے محبوب کو سلام کر کے واپس آ جاؤں۔
اللہ نے اس کی دعا یوں قبول کر لی، وہ مدینے تو نہیں ہوا، رب نے ہمیں حکم دیا کہ اس راستے سے چلو۔ جب میں آ کے یہاں سو گیا تو اس درخت نے بارگاہ خدا میں عرض کیا، مولا دور سے دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے اجازت دے کہ قریب جاؤں تیرے محبوب کا دیدار کر کے آؤں۔ پھر اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اس نے زمین کو چیرا اور آ کے میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا، درود و سلام پڑھا، درود و سلام پڑھ کے وہ خدا کی اجازت سے اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ جی وہ جانوروں کی زبانیں، وہ ہرنی کا قصہ آپ نے سن کے رکھا ہے۔ آقا جا رہے تھے، ایک ہرنی بھاگتی ہوئی آئی، کچھ کہنے لگی، حضور نے بھی انہیں کچھ کہا، جی حضور ان کے پیچھے چل پڑے، حضور ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اس جانور کے پیچھے، اس نے آپ کو کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا ایک شکاری نے ان کو قید کر کے رکھا ہے، اس نے اس لیے مجھے آوازیں دی ہیں۔ ایک شکاری نے، بس حضور جا رہے تھے تو آواز آئی ادن منی یا رسول اللہ، آقا ہمارے قریب آئیے، حضور قریب گئے۔ وہ جو صحابی دور کھڑے تھے، وہ رسیاں چھوٹی اپنا باریک تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے پوچھا آقا کیا معاملہ تھا؟ فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہی تھی کہ میں ایسے نکل آئی تھی، بچوں کو دودھ پلا کے نہیں آئی ہوں، آقا اس شکاری سے مجھے اجازت دلائیے یا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ رہی ہوں۔ آقا نے واپس چھوڑ دیا تو شکاری بھی آ گیا، آقا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے کیا کر دیا میرا شکار؟ فرمایا واپس آئے گا۔ عرض کی آقا جال سے نکلا ہوا شکار بھی کبھی واپس آتا ہے؟ فرمایا جی وہ کسی اور کو کہہ کے جائے تو نہیں آتا، محمد سے وعدہ کر کے گیا ہے اسے واپس آنا ہے۔ تو میں کہہ دوں میں کہہ دوں، میں اپنے لیے کہہ دوں، آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے عزت ہے، آپ اشرف المخلوق آتا ہے، میں اپنے لیے کہتا ہوں یار میرے سے تو وہ ہرنی بھی اچھی تھی، اس نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا پورا کر لیا، میں تو بار بار توڑتا ہوں، میں نے تو اپنے رب سے وعدے توڑ دیے ہیں، اپنے محبوب سے وعدے توڑ دیے ہیں۔ ایسے میں وہ شکاری، وہ ہرنی بھی آ گئی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہی تھی اور وہ آوازیں نکالتی ہوئی آ رہی تھی۔ صحابی نے پوچھا آقا یہ کیا کہتی ہوئی آ رہی ہے؟ فرمایا کہتی ہوئی آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آقا نے فرمایا بس یہ آ گئی نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس کو چھوڑو گے نہیں؟ عرض کی آقا اس کو چھوڑ دوں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے۔ جی تو سب کی زبانیں سمجھتے تھے۔ تو جب آقا یہ رحمت کا تاج پہن کے، نبوت کا تاج پہن کے جب میرے آقا آئے نا تو شیطان نے کہا مولا تیرے نبی نے دعویٰ کیا ہے میں سب کے لیے ہوں، تیرے نبی کے آنے سے مجھے فائدہ کیا ملا؟ دنیا پریشان ہے کہ کس کو کیا ملا، اب ہمیں تو کیا ملا اس کو تو چھوڑ دیا، اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ابلیس کو کیا ملا مصطفیٰ کے دروازے سے، جس کو اللہ نے اپنی دربار سے یہ کہہ کے نکال دیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت رہے گی، میرے دربار سے نکل جا۔ اب اس کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب کے صدقے میں مانگ رہا ہے کیا چاہیے؟ عرض کی مولا جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے نا ایک طاقتور فرشتہ تو نے مجھ کو مسلط کیا ہے، وہ صبح کو میرے دائیں طرف تھپڑ مار دیتا ہے منہ میں، سارا دن تکلیف رہتی ہے، چلاتا رہتا ہوں، درد رہتا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، شام کو دوسری مار دیتا ہے، جب سے بنا ہوئی یہ حشر ہے۔ تو اس نے اللہ نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا یہ عذاب معاف نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ مصطفیٰ کے صدقے میں یہ عذاب تم سے اٹھا لیا۔ جی بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم مدینے سے باہر آقا کی خدمت میں بیٹھے، ایک بوڑھا کمزور شخص، ضعیف العمر شخص لاٹھی کا سہارا لے کر آیا،
ایک بوڑھا ضعیف العمر اور کمزور ترین شخص لاٹھی کا سہارا لے کر آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا من ایل جن انت، تو جنات کے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ آیا پورا اسٹیج والے خاموش، آیا انسان کی شکل میں۔ اب پوچھنا تو یہ چاہیے تھا نا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، نہیں، حضور پہچان گئے۔ فرمایا تیرا جنات کے کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ انا حامو بن ہیمو بن لاقیس بن ابلیس۔ پوچھا تھا تیرا جنات کے کس قبیلے سے تعلق ہے؟ اس نے کہا حضور میں ابلیس کا پر پوتا ہوں۔ کس نے کہا؟ اس بڈھے نے جو انسانی شکل میں جن آیا تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا تو جنات کے کس قبیلے سے ہے؟ تو اس نے کہا آقا کہ میں ابلیس کا پر پوتا ہوں۔ اپنا نام بتایا، اپنے باپ کا نام بتایا، اپنے دادا کا نام بتایا، پردادا ابلیس کا نام بتایا۔ اپنا نام حام بتایا، باپ کا نام ہیم بتایا، دادا کا نام لاقیس بتایا، اپنے پردادا کا نام ابلیس بتایا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ کس کا پرپو تھا؟ بولیے، یاد رہے گا نا؟ ابلیس کا۔ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا حضور سال کا تو نہیں بتا سکتا، البتہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں سمجھدار بن چکا تھا۔ قابیل نے حابیل کو کب قتل کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، بیویوں پہ دونوں کی لڑائی ہو گئی، حابیل حق پہ تھا، قابیل ناحق پہ تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں آدھے قتل کا گناہ قابیل کو جاتا ہے، کیونکہ قابیل نے اس گناہ کی ابتدا کی تھی۔ تو یاد رکھیے جو بھی جس گناہ کی ابتدا کرے گا اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے کلچر میں، اپنے معاشرے میں جتنے بھی گنہگار آئیں گے اس شعبے کے اس کا پورے کا آدھا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے اس محلے میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں اس گناہ کا آغاز کیا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی نیکی کا کام شروع کر دے، پہلے نہیں تھا، مثلا ایک شہر میں پہلے میلاد کی رسم نہیں تھی، کسی نے میلاد کی رسم شروع کر دی، اب سب نے شروع کر دی۔ پہلے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، کسی نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، لوگوں کو تبلیغ کی، اس کو دیکھ کے سب نے شروع کر دی۔ تو جتنی بھی لوگ نمازیں پڑھیں گے ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا، ان کو آدھا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ابلیس نے یہ کہا کہ آقا وہ قابیل اور حابیل کے قتل کے ٹائم پہ میں سمجھدار بن چکا تھا۔ پھر اس کے بعد شیث آئے، اس کے بعد نوح آئے، اس کے بعد ابراہیم آئے، اس کے بعد اسماعیل آئے، جتنے 1,24,000 انبیاء آئے یہ سب بعد میں آئے۔ گویا کہ تخلیق انسانیت کے وقت کی بات ہے، کوئی چند سال آگے پیچھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر کیا کیا اتنی عمر؟ عرض کی آقا پہلے تو میں بھی بیمان تھا، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے میں متاثر ہوا، میں اس پہ ایمان لے آیا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ساتھ رہا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا میرے پاس کیوں آیا ہے؟ عرض کیا کہ 2 کام ہیں آپ میں۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تھا نا 500-600 سال پہلے، جب میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو زندہ رہے اور تیری میرے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین سے ملاقات ہو جائے تو عیسیٰ کا سلام اس کی خدمت میں پیش کر دینا۔ ایک تو واقعہ میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا سلام دینا تھا، سلام پہنچانا واجب ہے۔
دوسرا یہ کہ آقا آپ مجھے اپنی امت میں بھی داخل فرمائیے. آپ کا امتی میں ارادتاً تو پہلے بن چکا ہوں، اور مجھے قرآن پاک کی تعلیم بھی دیجئے. حضرت عمر کہتے ہیں آقا نے اس کو بیٹھے بیٹھے 10 سورتیں قرآن کی یاد کروا دی. کتنی؟ تو جو کہے نا کہ نبی کے میلاد سے تمہیں کیا فائدہ ملا ہے، تو انہیں کہو یار یہاں تو ابلیس کو بھی فائدہ ملا ہے، تو ہم سے پوچھ رہے ہیں. میں بار دیگر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جاوید بھائی آپ کے خاندان کی طرف سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں آپ کا مشکور ہوں، اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، بہت دیر ہو گئی. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے